رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں شادی ہال کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے اندر سے اٹھنے والی لذیذ کھانے کی مہک میری بھوک کی شدت کو جگا رہی تھی۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا میں نے گوشت کا ذائقہ تک نہ چکھا تھا۔ پورا ہال خالی تھا، صرف اس میں برتن سمیٹے جا رہے تھے۔ تبھی ایک لمبا چوڑا کاٹن کا سوٹ پہنے شخص باہر آیا تھا۔ حلیے سے غریب اور مسکین میں نظر آ رہی تھی، اسی لیے وہ میرے پاس آ کر رکا اور مجھ سے کہنے لگا، کیوں کھڑی ہو یہاں، کھانا چاہیے کیا؟ میں نے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا اور اسے کہنے لگی، سیٹھ صاحب بڑے دن سے بھوکی ہوں، ڈھنگ کا کھانا تک نہ کھایا، مجھے یہاں سے تھوڑا سا کھانا مل سکتا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، کھانا مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے تجھے کام کرنا پڑے گا، بدلے میں جتنا کھانا چاہیے لے جانا۔ پھر میں نے اس آدمی کو کہا، ٹھیک ہے میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے بدلے میں یہ لذیذ کھانا دے دینا۔ پھر سیٹھ نے مجھے اشارہ کیا کہ اندر جا کر دیکھ پورے ہال میں کس قدر گند اور کچرا بھرا پڑا ہے، تو نے پورے ہال کی صفائی کرنی ہے۔ سیٹھ نے جو کام بتایا وہ اس قدر مشکل بھی نہ تھا، میں فوراً ہی تیار ہوگی اور صرف آدھے گھنٹے کے اندر اندر پورا ہال چمکا کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ نے جب پورے ہال کو دیکھا تو وہ حیران تھا، پھر کہنے لگا، تو نے تو کمال کر دیا، اتنی جلدی صفائی تو میرے یہ 4 لڑکے مل کر بھی نہ کرتے تھے۔ وہ دیکھو سامنے بریانی اور قورمے کی ڈشز رکھی ہیں، ساتھ نانوں کا ایک پیکٹ بھی پڑا ہے، جا کر کھا لو اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کر چلی جانا۔ اور سن، اگر تجھے ایسا کھانا روز چاہیے تو تجھے اس ہال کی صفائی کرنے کے لیے آنا ہوگا، بدلے میں تجھے شادیوں سے بچا ہوا لذیذ کھانا دے دیا کروں گا۔ میں فوراً ہی راضی ہو گئی تھی، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اتنا ڈھیر سارا لذیذ کھانا نہ صرف میں نے پیٹ بھر کر کھایا بلکہ بچا ہوا کھانا میں اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے لے کر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کھانا گھر لے کر گئی تو ہیرا، احمد اور بسمہ دوڑتے ہوئے آئے تھے، شاید انہیں پہلے ہی کھانے کی خوشبو آ گئی تھی۔ اماں بستر پر پڑی تھی، وہ تو بیچاری اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، بیماری نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ پھر سب سے پہلے میں نے ایک تھالی میں بہن بھائیوں کو کھانا نکال کر دیا، پھر ایک پیکٹ میں اماں کے لیے کھانا لیا اور انہیں کھلانے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ میرا نام ہنا ہے، میرا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جہاں پر 2 ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے بھی 2 دن تک انتظار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اکثر ہمارے گھر میں فاقہ ہی رہتا تھا۔ ابا فروٹ کا ٹھیلا لگاتے تھے لیکن بہت پہلے ہی وہ فوت ہو چکے تھے۔ مجھ سمیت میرے 4 بہن بھائی تھے۔ اماں جب تک ٹھیک رہی ہم چاروں بہن بھائیوں کو کام کر کے پالتی رہی۔ وہ دکان پر جا کر دکان سے چھوٹی موٹی چیزیں خریدتی اور ان کو سڑک پر کھڑی ہو کر بیچ دیتی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک ہی اماں کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بستر سے جا لگی۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ بھلے ہی ہم غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے لیکن خوبصورتی ہماری ذات کی وجہ سے ملی تھی، کیونکہ ہم ایسے خاندان میں سے تھے جن کا رنگ بہت سفید ہوا کرتا تھا اور اتفاق سے اماں کی رنگت انتہائی سفید تھی۔ یوں خوبصورتی مجھے اماں کی وجہ سے وراثت میں ملی تھی۔ اب اماں بیمار ہوئی تو میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھ سے چھوٹے بہن بھائیوں کی عمریں تو انتہائی کم تھی، گھر چلانے کے لیے کسی کو تو کام کرنا تھا، اس لیے میں بھی سڑک پر کھڑی ہو کر کبھی گجرے وغیرہ بیچتی تو کبھی غبارے۔ چند 100 روپے میرے ہاتھ لگتے، انہی سے گھر میں کھانا پک جایا کرتا تھا۔ میں جب باہر سڑک پر نکلتی تو لوگ بڑے غور غور سے میری شکل دیکھا کرتے تھے۔ جب یہ بات میں نے اماں کو بتائی تو اماں مجھ سے کہنے لگی کہ تو اپنے ہاتھوں اور چہرے پر کالک مل کے جایا کر، کہیں تجھے کوئی ایسا ویسا نقصان نہ پہنچا دے۔ یوں اماں کے کہنے پر میں اپنے چہرے پر ڈھیر ساری کالک مل کر گھر سے نکلتی تھی۔ اسی طرح میں لوگوں کی نظروں میں ایک بدصورت لڑکی بن جایا کرتی تھی۔ میں نے اسکول کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا مل جاتا وہی بہت تھا، لیکن میرے دل میں خواہش تھی کہ کاش میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو تو اسکول پڑھا سکتی، لیکن اگر میں کہیں کام بھی کرتی تو اس کے لیے بھی کسی ہنر یا تعلیم کی ضرورت ہونی تھی، لیکن میرے پاس نہ ہنر تھا نہ ہی تعلیم۔
जैसे तैसे घर के हालात चल रहे थे। अब इस शादी हॉल के सेठ ने मुझे नौकरी पर रख लिया था। इतना बड़ा और खूबसूरत हॉल था। मैं रोजाना ही वहां पर शादियां होते देखती और हसरत से सोचती कि एक ना एक दिन तो मैं भी ऐसे ही दुल्हन बनूंगी और मुझे कोई ना कोई बहाने जरूर आएगा। मेरा काम चूंकि शादी के बाद होने वाले हॉल में कचरे की सफाई करना था, इसीलिए मुझे अक्सर रात गए काम पर जाना पड़ता था। लेकिन मैं खुश थी कि चलो अच्छा है कि खाने पीने की मुसीबत तो खत्म हो गई और सफाई सुथराई की सेठ ने मुझे माहाना तनख्वाह देने का भी वादा कर रखा था। अब जब बहन भाइयों के पेट भरने लगे तो मेरे चेहरे पर भी रौनक रहने लगी। मैं खुश थी कि वो खाना खाकर वो लोग निहायत खुश दिखाई देते थे, क्योंकि एक तो वो लजीज होता था, दूसरा के गोश्त का खाना हम जैसे गरीबों की औकात न थी। शादी हॉल में अक्सर खूबसूरत लिबास पहने दुल्हन आती और रोते हुए इस हॉल से रुखसत हो जाती थी। एक दिन अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मुझे शादी हॉल में पहुंचते बहुत देर हो गई। बामुश्किल अम्मा को दवाई देकर सुलाने लगी और फिर छोटे बहन भाइयों का इनका ख्याल रखने का कहकर घर से निकल पड़ी। मैंने टाइम देखा तो आज मामूल से बहुत ज्यादा देर हो गई थी। तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। जैसे ही मैं हॉल में पहुंची तो ये देखकर मैं हैरान रह गई। अभी तक हॉल में शादी चल रही थी और ऐसे लगता था 12 बजे के बाद शादी शुरू हुई थी, क्योंकि अभी बारात तक न आई थी। मैं भी वहीं एक कोने में दुबक कर बैठ गई। मेरा हुलिया भी ये जाहिर कर रहा था कि मेरा ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से है, इसीलिए मैं शर्मिंदगी के मारे ऐसी जगह पर छुपी थी जहां पर किसी की मेरे ऊपर नजर ना पड़ सके। वो शादी हॉल में मौजूद एक छोटा सा रूम था जहां पे अक्सर दुल्हनें वगैरह बैठ जाया करती थी। मुझे डर भी लग रहा था कि अभी दुल्हन आएगी और वो लोग मुझे इस कमरे से निकालकर बाहर करेंगे। अभी मैं वहीं बैठी मेहमानों की आवाजें सुन रही थी कि अचानक खूबसूरत लाल जोड़ा पहने दुल्हन अंदर आई थी। वो अकेली ही थी और निहायत घबराई हुई महसूस हो रही थी। वो बार बार अपने माथे से पसीना पोंछती और झांककर दरवाजे की तरफ देखती। मैं दरवाजे के पीछे ही तो छुपी बैठी थी। अचानक इसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी तो वो हैरान मुझे देख रही थी। इसकी नजर अपने ऊपर महसूस करके मैं भी फौरन खड़ी हो गई। इससे कहने लगी, मैडम जी माफ कर दें, मैं तो बस गलती से आज देर से आई थी तो इसीलिए यहाँ आकर छुप गई थी। मैं इस शादी हॉल की मुलाजमा हूँ, यहाँ की सफाई करती हूँ। अब वो बड़े गौर से मुझे देख रही थी। फिर इसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी कि क्या नाम है तुम्हारा, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो मैं इस लड़की को कहने लगी, मैडम साहबा मेरा नाम हिना है। भला मेरी जैसी गरीब लड़की की शादी कैसे हो सकती है? मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से है। मैं अपने घर वालों का पेट भरने के लिए यहाँ काम करती हूँ। तभी मुझे ऐसा लगा इसकी आंखों और चेहरे पर चमक आई हो। वो मेरे पास आई और राजदारी से मुझे कहने लगी कि मेरा नाम भी हिना है। अगर तुम अभी इसी वक्त शादी करना चाहो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। देखो आज मेरी शादी है और मैं ये शादी हरगिज नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मेरी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है। ये लो इंतहाई कीमती जेवरात हैं, जल्दी से तुम उन्हें पहन लो और मेरी शादी का जोड़ा पहनकर यहाँ बैठ जाओ। तुम यहाँ घूंघट निकाल कर बैठोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि दुल्हन कौन है और मैं इस शादी हॉल से छुपकर निकल जाऊंगी। इस मैडम की बातें सुनकर तो मैं हैरान थी। भला ऐसे कैसे मैं किसी की जगह दुल्हन बनकर बैठ सकती थी, और अगर कोई मुझे देख लेता तो शायद जान से ही मार देता। मैं उसे इनकार करना चाहती थी, लेकिन अब वो मेरे साथ जबरदस्ती पर उतर आई थी। इसने जबरदस्ती मुझे गहनों से सजाया और दुल्हन का लिबास मेरे जिस्म पर पहना दिया था, और इस लड़की ने मेरे मैले कपड़े खुद पहन लिए। अब मैं घूंघट निकाले यूं दुल्हन के लिबास में इस लड़की की जगह पर बैठ गई थी और वो चुपके से इस हॉल से निकल गई थी। हकीकत तो ये थी कि मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं दुल्हन बनने की ख्वाहिश दबी बैठी थी, और अपनी इस दबी हुई ख्वाहिश की वजह से आज मैं इस लड़की की जगह दुल्हन बनकर बैठी थी। तभी 2 औरतें अंदर आईं
انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگی کہ چلو ہنا، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب دھڑکتے دل کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں ان عورتوں کو کہنا چاہتی تھی کہ جس ہنا کی شادی آج ہو رہی تھی وہ اپنی جگہ مجھے دلہن بنا کر چلی گئی، لیکن میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا اور میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلی گئی۔ مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے تھے اور میں دبکی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے ہاں کر دی۔ یوں میں ایک انجان شخص کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ چکی تھی۔ میرا بڑا سا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا۔ تبھی کسی عورت نے آ کر میرے کان کے پاس سرگوشی کی کہ چلو کھڑی ہو جاؤ، رخصتی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب میں اپنے انجان دلہا کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی، لیکن اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا؟ اگر میں اس دولہے کے ساتھ رخصت ہو گئی تو کبھی بھی اپنے گھر واپس نہ جا سکوں گی، اور جب ان کے اوپر یہ حقیقت کھلے گی کہ ان کی دلہن بدل چکی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہی سوچ کر میں گھبرا گئی اور میں نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ الٹ دیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ حیران ہوتے، میں ان سب کو دیکھ کر گہرے سناٹے میں چلی گئی تھی، کیونکہ اس شادی ہال میں موجود انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق لگ رہی تھی۔ عجیب و غریب سے پہناوے اور ہیبت ناک کالی شکلوں والے انسان نہیں بلکہ کوئی جنات لگ رہے تھے۔ مردوں کے ہاتھ میں بڑی بڑی تلواریں تھیں تو عورتوں کے ہاتھ میں دیے روشن تھے۔ اب وہ مجھے دیکھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر ایک خوفناک شکل والی عورت میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، اے آدم زادی، تو یہاں کیسے؟ تو ایک بدصورت لڑکی معلوم ہوتی ہے، ہماری دلہن تو بہت خوبصورت تھی۔ میں ان کے منہ سے یہ عجیب سی بات سن کر گھبرا گئی۔ پھر میری نظر اپنے برابر کھڑے اس دولہے پر پڑی جو مجھے بڑی قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا۔ میں انہیں اٹک اٹک کر کہنے لگی، وہ لڑکی ان سے شادی پر راضی نہ تھی، اسی لیے اس نے زبردستی مجھے اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ پھر دولہا طیش میں آیا اور غصے سے چلانے لگا کہ اتنی بدصورت لڑکی، وہ بھی میری بیوی، مجھے ہرگز یہ منظور نہیں۔ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں۔ سب لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، چونکہ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو اس لیے تم اس شادی کو توڑ نہیں سکتے، اور اب یہی تمہاری بیوی ہے۔ اب اس عجیب سے دولہے نے میرا بازو زور سے پکڑا اور مجھے دھکا دے کر کہا، تمہیں اتنا شوق تھا شادی کا تو یہ حقیقت جان لو کہ ہم انسان نہیں بلکہ جن زاد ہیں۔ اب تم مجھ سے شادی کر کے ایک جن زاد کی بیوی بن چکی ہو۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس جن زاد کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے اپنے گلے سے وہ سارے زیور نوچ کر اتار دیے اور دوپٹہ بھی اتار کر اس کے قدموں میں پھینک دیا، اور ان سب سے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں ہرگز شادی کو نہیں مانتی، کیونکہ میں ایک انسان ہوں۔ اس لڑکی نے مجھے زبردستی دلہن بنا کر اس نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ اب میں پاگلوں کی طرح اس شادی ہال سے بھاگتی ہوئی نکلی تھی اور بنا دوپٹے کے سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ سارے لوگ جو سڑک پر موجود تھے حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ دلہن کے لباس میں ملبوس یہ لڑکی کیوں ایسے بھاگ رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں دکھ گئے اور جیسے ہی میں گھر گئی تو ایک قیامت میری منتظر تھی۔ میرے تینوں چھوٹے بہن بھائی رو رہے تھے اور اماں کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اماں کو دیکھا تو میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی، کیونکہ اماں مر چکی تھی، اور یہ صدمہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ آج مجھ پر دو ظلم ہو چکے تھے۔ ایک تو میرا نکاح ایک جن ذات کے ساتھ ہو گیا تھا، تو دوسری طرف میری جان سے عزیز ہستی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ مجھے کپڑے بدلنے کا ہوش بھی نہ تھا۔ میں اس لال رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس اماں کی چارپائی کے ساتھ بیٹھی روتی رہی۔ پھر محلے کے چند لوگ آئے، انہوں نے اماں کے کفن دفن کا بندوبست کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ جب اماں رخصت ہو گئی تو میں نے عورتوں کی سرگوشیاں سن لی تھیں جو میرے بارے میں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں، یہ دیکھو ہنا کیسے شادی کا جوڑا پہن کر بیٹھی ہے، ایسا لگتا ہے
کہ اس کی ماں اس کا نکاح کسی کے ساتھ کر کے مری ہے۔ اچھا ہے، چلو اس غریب کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی تو ہوگا۔ میں ان عورتوں کی سب باتیں سن رہی تھی لیکن چپ چاپ روتی رہی۔ 3 دن تک تو محلے والوں کا آنا جانا رہا، پھر ہم بہن بھائی ہی رہ گئے تھے یہ سب دکھ جھیلنے کے لیے۔ میں جب اس وقت کو یاد کرتی تو رونے بیٹھ جاتی کہ کہیں وہ جنات یہاں نہ آ جائیں اور مجھے اپنی دنیا میں لے کر چلے جائیں۔ چوتھے دن پھر میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ بہن بھائی بھی حسرت سے میری شکل دیکھ رہے تھے اور ننھے احمد کو تو بھوک بھی بہت زیادہ لگتی تھی۔ شام کا وقت ہونے والا تھا، پھر میں نے انہیں تسلی دی کہ میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں، اور یہ کہہ کر اپنی بڑی سی کالی چادر اوڑھی اور گھر سے نکل آئی۔ میرے قدم نہ جانے کیوں خود بخود اس شادی ہال کی طرف اٹھ رہے تھے۔ پھر یہ دیکھ کر مجھے مایوسی ہو گئی کہ شادی ہال کے گیٹ پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں وہیں کھڑی ہو کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے ہر حال میں گھر کھانا لے کر جانا تھا، ورنہ چھوٹے بہن بھائیوں کا مایوس چہرہ میں دیکھ نہ پاتی۔ وہاں کھڑے کھڑے مجھے رات کے 12 بج گئے تھے۔ تبھی اچانک شادی ہال کا مالک آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ وہی سیٹھ تھا جس نے مجھے شادی ہال میں کام پر رکھا تھا۔ پھر اس نے تالا کھولا اور ہال کے اندر داخل ہو گیا۔ اب میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے داخل ہو گئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں ہال کے اندر گئی تو میری آنکھوں کے سامنے آسمان گھوم گیا، کیونکہ وہاں شادی کی ایک شاندار تقریب چل رہی تھی۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ شادی کی آواز تک باہر نہ جا رہی تھی، اور میرے سامنے ہال کے مالک نے اس شادی کے ہال کا دروازہ کھولا تھا۔ پھر میں چاروں طرف گھوم پھر کر اس سیٹ کو ڈھونڈنے لگی۔ ایک جگہ بہت ساری دیگیں رکھی تھی، وہ سیٹ انہی کے پاس کھڑا تھا۔ پھر میں اس کے پاس گئی اور اس سے التجا بھرے لہجے میں کہنے لگی، سیٹ صاحب، میرے چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں اور مجھے ان کے لیے کھانا چاہیے، آپ تھوڑا سا کھانا دے سکتے ہیں؟ لیکن آج اس سیٹ کی آنکھیں بدلی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہنے لگا کہ میں اب تمہیں اس ہال میں کام پر نہیں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ تم نے اس مخلوق کو ناراض کیا ہے جس کی وجہ سے میرا یہ شادی ہال چل رہا ہے۔ نہ سمجھی سے اس سیٹ کی بات سن رہی تھی۔ پھر اس سے کہنے لگی کہ میں سمجھی نہیں سیٹ، آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ پھر وہ کہنے لگا کہ شاید تم نہیں جانتی کہ کچھ سالوں پہلے تک میرا یہ شادی ہال اس وجہ سے بند ہو گیا تھا کہ اس شادی ہال میں ہونے والی شادی انتہائی بد نصیب ہوتی ہے، اور جو لڑکی یہاں دلہن بنتی ہے یا تو مر جاتی ہے یا پھر اسے طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک بار لوگوں کی بھری ہوئی بس اس شادی ہال میں بارات لے کر آ رہی تھی تو اس بس کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تب سے یہاں پر کوئی شادی نہ ہو سکی۔ لیکن ایک بار جب میں یہاں پر مایوس بیٹھا تھا، 12 بجے کے بعد ایک لمبا چوڑا آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرا تعلق آپ لوگوں کی دنیا سے نہیں ہے، لیکن ہم بھی اپنے جن زادے اور جن زادیوں کی شادی اسی شان و شوکت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں آپ کا ہال بہت پسند آیا ہے۔ ہم آپ کو منہ مانگی رقم دیں گے، بدلے میں آپ نے 12 بجے کے بعد ہماری شادیاں یہاں پر کروانی ہوگی۔ مجھے کچھ عجیب تو لگ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے ڈھیر سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھے تو میں نہایت خوش ہو گیا، اور یوں میرا کام چل نکلا۔ باہر سے اس شادی ہال پر تالا لگا ہوتا ہے، لیکن اندر جنات کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تمہیں غریب سمجھ کر نوکری دی تھی، لیکن تم نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لی۔ بھلا تمہیں اس جن زادی کی باتوں میں آ کر دلہن بننے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو، اب جنات مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور وہ کہیں یہاں پر شادیاں کرنا بند نہ کر دیں۔ اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ میں ہکا بکا سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر اس سیٹ سے کہنے لگی کہ میں اس جنات سے معافی مانگ لوں گی، لیکن آپ مجھے کام سے نہ نکالیں، کیونکہ یہ کام کرنا میری بہت مجبوری ہے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی 2 دن سے بھوکے بیٹھے گھر پر کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر شادی ہال کا مالک مجھ سے کہنے لگا، ٹھیک ہے،
میں ایک شرط پر تمہیں کھانا دوں گا، اگر تم ان جنات سے معافی مانگ لو جن کو تم نے ناراض کیا ہے۔ اگر وہ لوگ مجھ سے خوش ہو جاتے ہیں تو پھر روزانہ تم کام پر آ سکتی ہو اور یہاں سے ویسے ہی کھانے لے کر جا سکتی ہو جیسے پہلے لے جایا کرتی تھی۔ میں نے حامی بھر لی تھی کیونکہ مجھے اس وقت کھانے کی ضرورت تھی اور اس کے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر قورمہ، بریانی اور گرم گرم نان لے کر میں خوشی خوشی چلی گئی۔ وقتی طور پر میں یہ بھول گئی تھی کہ میں اس شادی ہال کے سیٹ سے کیا وعدہ کر کے آئی ہوں۔ دوسرے دن میں اپنے وعدے کے مطابق رات کے 12 بجے کے بعد اس سیٹ سے ملنے جا رہی تھی۔ پھر میں اسے جھجکتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ان جنات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ میرے پوچھنے پر وہ سیٹ کہنے لگا، زیادہ تو مجھے کچھ ان کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن ہاں اس علاقے کی پرانی گلی جس کے سارے مکان خالی ہیں، اکثر علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے وہ پوری گلی جنات کے قبضے میں ہے۔ اس سیٹ کی بات سن کر میں تو تھر تھر کانپ گئی کیونکہ وہ گلی انتہائی خوفناک اور دہشت کی علامت تھی۔ وہاں تو کوئی بھی نہ جاتا تھا کیونکہ وہ مکان انتہائی پرانے تھے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی۔ رات کے وقت تو دور کی بات ہے، دن کے وقت بھی وہاں سے کوئی نہ گزرتا تھا۔ اب میں سوچنے لگی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ جب تک میں اس ناراض جنات کو نہ منا لیتی تو شادی کے ہال کا مالک مجھے کسی طور نوکری پر نہ رکھتا۔ اب میں ڈری سہمی اس گلی کی طرف جا رہی تھی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا اور میرے قدم اس گلی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ گلیوں میں آوارہ کتے بھی ارد گرد گزر رہے تھے۔ جیسے ہی میں اس گلی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو ایک کالے رنگ کی خوفناک بلی میرے آگے سے گزر کر تیزی سے بھاگتی گئی۔ اس کالی بلی کو دیکھ کر ایک آوارہ کتا انتہائی تیز بھونکنے لگا۔ ہوا کی سنسناہٹ سے میرے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ انتہائی سناٹا اور خوف کا ماحول تھا۔ جب ہی میں جا کر ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر اچانک بدلا تھا۔ اب وہ ایک گھر نہیں بلکہ بڑا سا محل لگ رہا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں دیے روشن تھے اور ایک کمرے کا کبھی دروازہ بند ہوتا تو کبھی خود بخود کھل رہا تھا۔ جیسے ہی اس کمرے میں گئی تو اچانک میری نظر کرسی پر گئی تو ہل رہی تھی، لیکن حیرت یہ تھی کہ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب ایک دھوئیں کا خول ابھرا اور اس کرسی پر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں کرسی کی پشت کی طرف کھڑی تھی۔ اچانک کرسی گھومی اور وہ بیٹھا ہوا شخص نظر آنے لگا۔ پھر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا